وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسيا امرأة عمران أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں پوری دنیا کے اندر کرسچن، عیسائی، نصارہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر سمجھ کر کرسمس مناتے ہیں، ان کے پیدائش کا جشن مناتے ہیں۔ جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کرسچنز کے لیے قابل احترام شخصیت ہیں، ایسے ہی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی بہت قابل احترام ہیں۔ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نبی تھے۔ بنی اسرائیل کی نبوت ان کے اوپر ختم ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو بنو اسماعیل میں اور ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوتوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ پچھلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی پر سے ہم ان کے درمیان میں فرق نہیں کرتے۔ ہاں، فضیلتیں ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول پیغمبر نبی ہیں جن کی فضیلتیں الگ الگ ہیں۔ کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے، کوئی اللہ کے ہم کلام ہوئے ہیں، کوئی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور کسی کو نبوتیں دی گئیں، کسی کو رسالتیں دی گئیں، اور کسی کو اپنا خلیل اور کسی کو اپنا حبیب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف عیسائیوں کے لیے برگزیدہ، قابل احترام، عظیم شخصیت صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان لائے ہیں، البتہ ہم مانتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ انجیل منسوخ ہو چکی، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی۔ وہ اپنے زمانے کے سچے پکے نبی ہیں، بلکہ ان سے ہم کو اس وجہ سے بھی نسبت ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور مسلمانوں کے امام، مقتدا، پیشوا بن کر مسلمانوں کے ایک بہت بڑے دینی رہنما اور لیڈر بن کر مسلمانوں کو کامیابی، عزت، امن و امان، ترقیوں سے نوازیں گے۔ تو اس وجہ سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مسلمانوں کو خصوصی طور پر لگاؤ اور تعلق ہے، اور اسی لیے قرآن شریف نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔ 34 مرتبہ قرآن شریف میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان کی والدہ محترمہ بی بی مریم
अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका भी तज़किरा कुरान शरीफ ने किया है। 9 मरतबा अल्लाह ताला ने उनका नाम लेकर उनकी तारीफ़ बयान की। कुरान शरीफ में किसी औरत का नाम नहीं है, सिर्फ एक हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही ये शर्फ हासिल है कि कुरान शरीफ में उनका नाम लेकर ज़िक्र किया गया है और फिर उनकी फ़जीलतें बयान की गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा है कि उनकी तरफ हमने वही इल्हामी की है। कुरान शरीफ में ये हम सब का अक़ीदा है कि ईसाइयों में और हम में फ़र्क ये है, क्रिश्चियन ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही नऊज़ बिल्लाह खुदा है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम। अल्लाह ताला कहते हैं कि काफिर हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह तो मसीह इब्न मरियम है। अल्लाह कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो ना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा हैं, लेकिन क्रिश्चियन समझते हैं कि जीसस ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही खुदा है। और उनकी अम्मी को ये कहते हैं कि ये मदर ऑफ गॉड हैं, ये खुदा के अम्मी हैं। तो हमारा तो अक़ीदा ऐसा नहीं है। ना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा हैं, जब वो खुदा नहीं हैं तो उनकी अम्मी खुदा की वालिदा भी नहीं है। ना तो वो खुदा हैं ना खुदा की अम्मी हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी वहदानियत को ओढ़े हुए है, अल्लाह तबारक व तआला के ना बच्चे हैं ना माँ बाप। उनको ना माँ बाप की ज़रूरत है ना उनको बच्चों की ज़रूरत है। उनके कोई वालिदैन नहीं हैं और उनके कोई बच्चे नहीं हैं। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना खुदा हैं ना ही खुदा के बेटे हैं। और ऐसे ही हज़रत मरियम ना तो वो खुदा हैं ना खुदा की अम्मी हैं। अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि वो वलिया हैं, नबिया भी नहीं हैं। कुरान शरीफ ने ये वाज़ेह किया वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। जितने आपसे पहले पैगंबर 1,24,000 पैगंबर जो दुनिया में आए हैं वह सब के सब मर्द हुए हैं, औरतें नहीं हुई। नबूवत औरतों को नहीं दी गई। न देने की वजह यह है कि वो उनकी हया, पाकदामनी, पर्दा उनको महफूज रखना, इस गर्ज से औरतों की ज़िम्मेदारी अलग रखी गई। यहाँ तक कि इमामत की भी इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि अज़ान की भी इजाज़त नहीं है, इक़ामत की भी इजाज़त औरतों को नहीं है। उनका अपना मकाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने पैगंबर ज़मीन पर भेजे हैं वह सब के सब मर्द हैं। औरतों में से किसी को अल्लाह ताला ने नबूवत नहीं दी है, अलबत्ता औरतों को विलायतें दी हैं। कुरान शरीफ में जहाँ लफ्ज़ वही की निस्बत औरतों की तरफ की गई है तो वहाँ वही से मुराद वही इल्हामी है, वही नबूवत नहीं है। जैसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदा के सिलसिले में कहा व औहैना इला उम्मी मूसा अन अलक़ी, हमने वही की मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान से कि वो अपने बच्चे को यम में, उस दरिया में डाल दें, संदूक में रख कर दरिया में डालने का हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी को जो कहा गया, और उसमें कहा गया कि औहैना, हमने उनके पास वही भेजी। या ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजाए मुहतरमा हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए भी वही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि फ़रिश्ते उनके पास आए और उनको खुशखबरी दी कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस उम्र के अंदर दुआ को कबूल किए हैं और तुमको एक लड़का देने वाले हैं। तो फरिश्ते का आकर किसी खातून से बात कर लेना या उनकी बात को वही के ज़रिए से कुरान शरीफ में ज़िक्र करना, ये उनके नबी होने की अलामत नहीं होता। वरना तो फिर अल्लाह ताला ने एक नहला के बारे में भी कहा है
کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، تو وہاں جو وحی کے معنی ہیں، لفظی معنی، ان کے دل میں بانٹ ڈالنا۔ ایسے ہی قرآن شریف میں 3 خاتون ہیں، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ ہیں جن کی طرف اللہ کی وحی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی ہیں جن کی طرف وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور تیسرے حضرت مریم ہیں جن کی طرف وحی کا لفظ کیا گیا، نسبت کی گئی ہے، لیکن یہاں وحی سے وحی نبوت مراد نہیں ہے، یہاں وحی سے وحی الہامی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم کو اب لڑکا ہونے والا ہے۔ اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی ان کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر سمندر اور پانی اور دریا کے حوالے کرنا ہے۔ ایسے ہی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، تو حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ وہ خدا ہیں، نہ وہ خدا کی ماں ہیں، اور نہ ہی وہ نبی ہیں۔ ہاں البتہ وہ اللہ کی منتخب بندی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، فرشتوں کو بھیجا گیا، فرشتے آئے مریم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اللہ نے تم کو منتخب کر لیا ہے، چنا ہے تم کو، وَطَهَّرَكِ، اور تم کو پاک صاف رکھا ہے، برے عقیدوں سے تمہارے ذہن کو پاک صاف رکھا ہے، برے خیالات سے تمہارے ذہن کو پاک صاف رکھا ہے، برے اعمال سے تمہارے اعضائے بدن کو پاک صاف رکھا ہے، وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور پوری دنیا کی عورتوں میں تم کو ایک فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں مختلف عورتوں کی تعریف کی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی علیہ السلام نے سب سے افضل، دنیا کی سب سے افضل عورتیں کون ہیں، یہ ایک موضوع ہے۔ تو جیسے علی نساء العالمین، پوری دنیا کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مریم کو فضیلت حاصل ہے، تو اس کی تشریح میں مفسرین نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں جن حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے مختلف اوقات میں کن کن خواتین کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو کل 5 خواتین ایسی ہیں جن کی خاص فضیلت نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں بیان کی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل نساء اہل الجنہ، جنت میں تو سب چلے جائیں گے، جس میں آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت حوا سے لے کر آخری آنے والی خاتون بھی موجود ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت میں جتنی خواتین ہیں ان میں سب سے افضل یہ 4 خواتین ہیں۔ ایک حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، ہم سب کی سب سے بڑی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تیسرے مریم بنت عمران، اور چوتھے حضرت آسیہ جو فرعون کی اہلیہ تھیں۔ اور دیگر اور حدیثوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تو ایسے ہے جیسے اور کھانوں میں سرید کی فضیلت ہے۔ مکہ المکرمہ میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں سرید کو بہت عمدہ کھانا سمجھا جاتا تھا، جیسے آج ہم کھانوں میں بریانی کو بہت اچھی سمجھتے ہیں، تو سارے کھانے رکھ دیے جائیں تو بریانی اپنی جگہ اپنی لذت رکھتی ہے، اپنا ایک نام رکھتی ہے، یعنی ہماری تہذیب تلنگانہ حیدرآباد سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے۔ تو ایسے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بیان کی۔ الغرض حضرت مریم علیہ السلام نہ خدا ہیں، نہ خدا کی ماں ہیں، اور نہ ہی نبی ہیں، البتہ وہ اللہ کی منتخب، چنندہ، پسندیدہ صدیقہ، بہت نیک بندی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کے نام سے پوری ایک سورت، عجیب یہ خاندان ہے، عجیب ان لوگوں کی فضیلتیں، ان کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام سے سورۃ المریم اتارا اور اس میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ ایسے ہی ان کی جو فیملی ہے، اس فیملی، ان کے والد نانا حضرت عمران ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ حضرت عمران جو ان کے حضرت مریم کے والد صاحب ہیں، ان کا تذکرہ، ان کے نسبت سے آل عمران ایک سورت کا نام رکھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کھانے کے دسترخوان کی دعا کی کہ جنت میں یہ نعمتیں ملنے والی ہیں تو ہم کو دنیا ہی میں اتار کے دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مائدہ اور ایک دسترخوان اتار دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اترنے والے مائدہ، اس نام سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی ایک صورت رکھی ہے۔ اور پھر یہ جو قوم سے بلانگ کرتے ہیں، ان سے جو تعلق رکھتے ہیں، جس قبیلے سے ان کا تعلق ہے، بنی اسرائیل، اس نام سے بھی ایک صورت ہے۔ بنی اسرائیل کے نام سے ایک صورت، ان کے فیملی کے نام سے آل عمران، ان کی بیٹی کے نام سے سورۃ المریم، اور پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہونے والے ایک معجزے مائدے کے نام سے ایک صورت۔ تو 4-5 صورتیں اس خاندان سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ کتنا اہم اور کتنے برگزیدہ، کتنے چنندہ، کتنے اچھے لوگ تھے، اور کیسی یہ فیملی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تذکرے قرآن شریف میں کیے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، ان کی پرورش کا تذکرہ، ان کو ہونے والے لڑکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اس وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ان سے مسلمانوں کو خصوصی تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا، مرد تو بہت سے باکمال ہوئے ہیں، نبوت ملی ہے، خلیل بنے ہیں، کلیم بنے ہیں، حبیب بنے ہیں، نبی اور مردوں میں بہت فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں،